پاگل لڑکی، ساری کولڈ ڈرنک میرے کپڑوں پر گرا دی، نظر نہیں آتا کیا؟ زحاب دوست کے بیٹے کی برتھ ڈے پر آیا تھا۔ جہاں کولڈ ڈرنک سرو کرتی ملازمہ نے اس کے کپڑے خراب کیے تو وہ غصے سے ڈانٹنے لگا، جس پر اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے معذرت کرنے کے لیے نظر اٹھائی اور اپنے ستمگر کو دیکھ کر اچانک وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ حیران کھڑا رہا۔ مشہور بلڈر کی اکلوتی بیٹی اور اس کی منگیتر، جسے وہ پچھلے 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ یوں ملازمہ کے روپ میں سامنے آئے گی، اس نے سوچا نہ تھا۔ یار تم غصہ مت کرو، وہ بیچاری ضرورت مند ہے، میں کسی سے کہہ کر تمہارا ڈریس صاف کروا دیتا ہوں۔ اس کا دوست اس سے معذرت خواہ ہو رہا تھا۔ نہیں رہنے دو، میں خود کر لوں گا، مجھے بس تم واش روم بتا دو کدھر ہے۔ واش روم اس طرف ہے۔ وہ فوراً اندر کی طرف گیا تھا۔ وہ جیسے ہی واش روم کے اندر گیا وہ پہلے ہی وہاں پر موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بہت ڈر گئی تھی، مگر زحاب نے واش روم کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ پاگل لڑکی، ہم نے تمہیں کتنا ڈھونڈا ہے، تمہارے لیے میں نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا اور تم یہاں کیا اور کس حلیے میں پھر رہی ہو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کس چیز کی کمی تھی تمہیں اور آخرکار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ تم نے گھر چھوڑ دیا؟ مجھے بتاؤ، کیا وجہ تھی تمہاری اس طرح گھر چھوڑنے کی؟ کیا تم میرے ساتھ منگنی کروا کر خوش نہیں تھی؟ مگر اس طرح گھر چھوڑنے سے مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا۔ تمہاری وجہ سے میں اور تمہاری فیملی کتنی پریشان ہیں۔ کوئی میرے لیے پریشان نہیں ہے، بلا وجہ کا سین کریٹ مت کریں اور پلیز یہاں سے چلیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہاں کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں خودکشی کر لوں گی، سنا آپ نے؟ مگر ماہا، میں تمہیں ایسا بالکل بھی کرنے نہیں دوں گا، تم میرے ساتھ چلو۔ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی، جیسا کہو گی، میں ویسے ہی کروں گا، اور پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا، جبکہ ماہا کے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ آخرکار وہ اسے ہٹاتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ زحاب اس کے پیچھے بھاگا تھا مگر وہ اس کے نکلنے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ تبھی اس کا دوست آیا تھا۔ زحاب، کیا تم نے اپنا ڈریس صاف کر لیا؟ کتنی دیر ہو گئی، تم آئے نہیں؟ ہاں، وہ بس میں آ ہی رہا تھا۔ مگر یہ کیا، تم نے صاف تو کیا ہی نہیں؟ ہاں یار، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مگر تب زحاب کو یاد آیا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ یار سارم، تمہارے واش روم کا نل مجھ سے اوپن نہیں ہو رہا، اس لیے مجھ سے میرا کوٹ صاف نہیں ہو سکا۔ مجھے بتاؤ پلیز کہ نل کیسے کھلے گا؟ سارم اس کے ساتھ آیا تھا۔ کوٹ صاف کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا تھا مگر ماہا کہیں نہیں ملی تھی۔ اگلے دن زحاب نے بہانے سے سارم سے ماہا کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں یار، وہ ایک ضرورت مند لڑکی تھی، میں نے اسے اپنے بیٹے ہاشم کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی اچھی لڑکی ہے اور پڑھی لکھی بھی کافی ہے۔ مجھے تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہے مگر بہت مجبور ہے، اس لیے اسے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر نہ جانے کل کیا ہوا کہ وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے چلی گئی تھی اور ہمیں بتایا تک نہیں، اس لیے ہم بھی بڑے پریشان ہیں، کیونکہ اس کے جیسی ملازمہ دوبارہ ملنا ناممکن ہے اور ہاشم بھی اس سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ سارم کا اسے ملازمہ کہنا زحاب کو بری طرح سے چبھا تھا، مگر وہ سارم کا کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی نظر میں تو ماہا ایک ملازمہ ہی تھی۔ مگر زحاب بہت پریشان ہو چکا تھا۔ آخرکار ایسی کیا وجہ تھی کہ ماہا اپنے گھر سے نکل گئی تھی؟ کتنی دفعہ زحاب نے سوچا تھا کہ شاید ماہا اس کے ساتھ رشتہ طے ہونے کی وجہ سے گھر سے نکلی تھی، یا شاید وہ بھاگ گئی تھی، مگر اس بات کو زحاب کا دل کبھی نہیں مانتا تھا۔ ماہا زحاب کو پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو ماہا کے گھر بھیجا تھا۔ زحاب اس شہر کے جانے مانے معروف بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماہا کا باپ نثار احمد اس شہر کا مشہور بلڈر ڈیلر تھا۔ اتنے بڑے بزنس مین کے بیٹے کا ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ ماہا بھی اس رشتے پر خوش تھی۔ زحاب منگنی سے پہلے 2-3 دفعہ اس سے ملا تھا اور اس کے بعد ان دونوں کی منگنی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جس میں ماہا نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ اپنی ساری رسومات کو انجوائے کیا تھا، اور منگنی کا ڈریس بھی اس نے خود اپنی پسند سے لیا تھا۔ منگنی کے بعد وہ 1-2 دفعہ باہر لنچ پر ملے بھی تھے، روز فون پر بات بھی کرتے تھے۔ ماہا بڑی تیزی سے زحاب کے قریب آئی تھی مگر اتنی تیزی سے وہ اس سے دور بھی ہو گئی تھی۔
منگنی کے کچھ دن بعد ہی وہ گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس کے باپ نے یہ خبر زحاب کی فیملی سے چھپائی تھی، مگر آخرکار ان کو بتانا ہی پڑا۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر زمین آسمان ایک کر دیا تھا، مگر ان کو کہیں نہیں ملی تھی، اور 1 سال بعد ملی تھی تو کہاں؟ زحاب کے دوست کے گھر، وہ بھی ملازمہ کے روپ میں۔ زحاب بری طرح سے الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ آخرکار ایسی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے آدمی شہر میں ہر جگہ چھوڑے ہوئے تھے، ماہا کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر ماہا پھر بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ اس دن زحاب نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ ماہا کے والد سے ملنے ان کے آفس آیا تھا۔ انکل، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، مجھے سچ سچ بتائیں، ماہا نے یہ گھر کیوں چھوڑا تھا؟ کیا آپ کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ نہیں بیٹا، میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ کیا وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے خوش نہیں تھی، یا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ زحاب بیٹا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے وہ اس رشتے کے لیے کتنی خوش تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق ہی یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس نے خود اپنے منہ سے ہاں کی تھی۔ تم لوگوں کو ہاں کرنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ زندہ ہوتی تو ضرور میرے پاس آتی۔ نہیں انکل، وہ زندہ ہے، اور کل وہ مجھے ملی تھی۔ کیا مطلب زحاب؟ وہ تمہیں ملی تھی تو کہاں ہے؟ تم اس کو ساتھ لے کر آتے، مجھے ملنا تھا اپنی بیٹی سے۔ 1 سال ہو گیا میں نے اپنی بچی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اپنی بچی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ نثار احمد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تب زحاب نے نثار احمد کو ساری بات بتا دی تھی۔ دیکھو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے جتنے پیسے مانگے میں نے اسے اتنے دیے ہیں، کبھی حساب تک نہیں لیا۔ پھر وہ کیوں یہ سب کر رہی ہے؟ نثار احمد پریشانی سے صوفے پر آن بیٹھے تھے۔ انکل پلیز، آپ ہمت سے کام لیں، مجھے یقین ہے اب ہم اسے جلد ہی ڈھونڈ لیں گے، اور اب کی بار جب وہ مجھے ملے گی تو میں اسے کہیں غائب نہیں ہونے دوں گا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں ماہا کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ نہ جانے ایسی کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر وہ یہ سب کر رہی ہے۔ ہاں پلیز بیٹا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے میری بچی کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا دو۔ مجھ بوڑھے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے، میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، انشاءاللہ میں ماہا کو ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ زحاب دن رات ایک ہی ماہا کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آخرکار اسے ایک جگہ سے ماہا کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ وہ فوراً اپنے بندے لے کر وہاں پہنچا تھا۔ وہ ایک گرلز ہاسٹل تھا۔ ماہا وہاں سے نکل کر اپنی ایک دوست کے توسط سے ایک متوسط درجے کے ہاسٹل میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، مگر ابھی تک اسے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس کے پاس جتنی سیونگز تھیں وہ سب ختم ہو رہی تھی۔ وہ دن رات ایک کر رہی تھی اپنی نوکری ڈھونڈنے کے لیے، مگر اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، کیونکہ ماہا کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ اس کی ڈگری نامکمل تھی۔ ماہا یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی۔ جب تک وہ اپنی ڈگری مکمل نہ کرتی وہ کوئی بھی نوکری کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے وارڈن نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ جیسے ہی وارڈن کے کمرے میں گئی، سامنے ہی اسے زحاب بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر واپس بھاگنے لگی تھی جب زحاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ماہا پلیز بند کرو یہ چوہے بلی کا کھیل۔ میں تمہیں ایک بہادر لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو میرے ساتھ چلو، ہم کہیں باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ زحاب کا ہاتھ جھٹکتی روتے ہوئے بولی تھی۔ مگر کیوں ماہا؟ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے طے ہوا تھا، اور تم منگنی ہونے تک بہت خوش تھی۔ ہاں، مگر تب تک مجھے آپ کی اصلیت معلوم نہیں تھی۔ اب مجھے آپ کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے تو میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ دفع ہو جائیں آپ میری زندگی سے، چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر، بخش دیں مجھے میری جان۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اس پر بری طرح سے چلائی تھی۔ زحاب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ماہا، مجھے نہیں پتا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے، مگر چلو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اپنے بابا سے بھی نفرت کرتی ہو۔ ہاں، میں بابا سے بھی نفرت کرتی ہوں، میں تم سب مردوں سے نفرت کرتی ہوں، تم لوگ تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ ماہا، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم اپنے بابا کے بارے میں بات کر رہی ہو؟
ہاں یہی تو دکھ ہے کہ وہ میرے بابا ہیں. آج تک جنہیں میں اپنا آئیڈیل مانتی تھی وہ کیا نکلے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ کرب سے بولی تھی اور ذوحاب اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا تھا. ماہا میری جان مجھے کھل کر بتاؤ نا کیا بات ہے. کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا ڈسٹرب کر رہی ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آخر کیا کیا میں نے, کیا قصور ہے میرا جو تم مجھے بلکہ ہم سب کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہو. ماہا پلیز صرف ایک بار میرے ساتھ چل کر میری بات سن لو. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اگر تم کہو گی تو تمہارے بابا کو بھی نہیں بتاؤں گا. مگر ماہا وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہیں. اب تو وہ بہت بیمار بھی رہنے لگے ہیں. وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے, نہ ہی انہیں میری ضرورت ہے. ان کو صرف پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ تو وہ اچھا خاصا کما ہی رہے ہوں گے. اس لیے میں ان کو چھوڑ کر آ گئی ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کی نظر میں پیسے کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ رہیں اپنی دنیا میں. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا. گھن آتی ہے مجھے آپ لوگوں سے. وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی. ذوحاب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. پہلے تو وہ بہت جھنجھلائی تھی, مگر پھر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی تھی. اپنا غبار نکالنے کے بعد اسے جب اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے اس سے دور ہٹتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی. تمہیں مجھ پر غصہ ہے تو نکال لو, مارنا ہے تو مار لو, مگر پلیز خود کو اذیت مت دو. دیکھو ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. وہ وارڈن میرے دوست کی ماں ہے. میں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو یہاں سے باہر بھیجا ہے. اس لیے پلیز میرے ساتھ چلو, ہم کہیں باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی. ذوحاب نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی. اب بتاؤ کہاں چلیں؟ باہر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر بات کریں یا پھر میرے گھر؟ کہیں ہوٹل میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے گھر نہیں جانا مجھے. وہ بے رخی سے بول رہی تھی اور ذوحاب کو اس کی بے رخی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی, مگر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا. نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس نے ماہا کو اس سے بدگمان کر دیا تھا. سوچنے سے بھی ذوحاب کے ذہن میں اپنی ایسی کوئی غلطی یاد نہیں آ رہی تھی. اس کا پاسٹ تو بالکل کلین تھا. آج تک کسی نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تو کیا کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا تک نہیں تھا. ماہا کو ذوحاب نے ایک کیفے میں اپنی دوستوں کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی کے اینول فنکشن میں ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھا اور ماہا اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. دوسری دفعہ اس نے ماہا کو وہاں دیکھا تھا. اس کا دل ماہا پر بری طرح سے آ گیا تھا. اس نے بجائے ماہا کو ڈائریکٹ پرپوز کرنے کے اپنے پیرنٹس کو ماہا کے گھر بھیجا تھا اور ذوحاب ماہا کو شادی کر کے جلد از جلد اپنے گھر لانا چاہتا تھا. اور ایسا ہی ہوا تھا. ان کے نکاح کی ڈیٹ بھی فائنل ہو چکی تھی, مگر اپنے نکاح سے پہلے ہی ماہا نے گھر چھوڑ دیا تھا. اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ پورے راستے گاڑی سے باہر دیکھتی آئی تھی. ذوحاب گاہے بگاہے اس پر ایک نظر ڈال لیتا تھا. 1 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ظالم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی. ہوٹل کے اندر پہنچ کر وہ قدرے ایک طرف موجود خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھے تھے. کیا لوگی؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کریں. ماہا میں نے بات نہیں کرنی, بات تم نے کرنی ہے. مجھے بتاؤ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ آپ کو تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے میرے ساتھ رشتہ کیوں کروایا تھا؟ میری جان مجھے تم اچھی لگی تھی. میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا. اسی ہوٹل میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تمہاری یونیورسٹی کے اینول فنکشن پر تمہاری ساری ڈیٹیلز میں نے نکلوا کر میں نے اپنے پیرنٹس کو بھیجا تھا. تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بیوی بنانا چاہتا ہوں میں تمہیں. میرا اگر کوئی غلط مقصد ہوتا تو میں تم کو ڈیٹ کرتا, تمہارے ساتھ افیئر چلاتا, نہ کہ یوں منگنی کرتا. پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سمجھ رہی ہو. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو ہوں تو تب بھی میرے ساتھ کلیئر بات کرو. میں تمہیں ہر چیز کے بارے میں ٹھوس ثبوت دوں گا, مگر تم کچھ بولو تو صحیح, بات تو کرو. اور ماہا اس کی ساری باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے وہ اس کو الو سمجھ رہی ہو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے بابا اور میرے بابا کے درمیان ایک بزنس ڈیل ہوئی تھی. آپ کے بابا نے شرط رکھی تھی کہ اگر میرے بابا آپ کو میرا رشتہ دیتے ہیں تو ہی وہ اس ڈیل کو فائنل کریں گے. تم پاگل ہو گئی ہو ماہا, یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو. بزنس ایک الگ چیز ہے اور رشتہ داری الگ. ہم اپنے پروفیشنل میں پرسنل لائف کو انوالو نہیں کرتے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارے بابا کے ساتھ ہمارے بزنس ڈیل چل رہی تھی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی سودے بازی کریں گے. ایسا ہی ہوا تھا, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا.
کیا سنا تھا تم نے اپنے کانوں سے؟ وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. میرے بابا نے اسی وجہ سے اس رشتے پر ہاں کی تھی کیونکہ آپ کے بابا نے ان کو دھمکایا تھا کہ وہ بزنس ڈیل ختم کر دیں گے جو آپ لوگوں کی اور بابا کے درمیان ہوئی تھی. نہیں ماہا، مجھے اس پر کچھ بھی پتہ نہیں. پتہ نہیں تمہیں کس نے کہا اور تم نے کیا سنا. مجھے بتاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری قسم ماہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کٹھور دل کو اس پر ذرا بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا. اس دن میں آپ سے فون پر بات کر رہی تھی جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ شام کو شاپنگ پر چلیں گے. اس دن بابا گھر پر ہی تھے تو میں نے سوچا میں ان سے اجازت لے لیتی ہوں. میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے. وہ کس سے فون پر بات کر رہے تھے؟ وہ اس کی بات ٹوکتے ہوئے جلدی سے بولا تھا. میاں داؤد کے ساتھ بات کر رہے تھے. ماہا کو یاد تھا جب وہ ان کے کمرے میں آئی تھی تو اس کے بابا فون پر محو گفتگو تھے. میاں داؤد؟ وہ داؤد انٹرپرائز والے؟ ذوحاب کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا. بالکل انہی کے ساتھ تھی. وہ بابا کے پرانے دوست بھی ہیں. ہاں مجھے پتا ہے، اور وہ بھی تمہارا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہ رہے تھے، مگر تمہارے بابا نے ہمیں ہاں کر دی تھی. بالکل، انہوں نے داؤد انکل کو یہی کہا تھا کہ وہ میرا رشتہ داؤد انکل کے بیٹے کے ساتھ ہی طے کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کے بابا شہزاد خان نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس رشتے پر انکار کرتے ہیں تو وہ یہ بزنس ڈیل ختم کر دیں گے، اور بابا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بزنس ڈیل اگر ختم ہو جاتی ہے تو ان کا کروڑوں کا نقصان ہوتا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی. میرے بابا کے لیے میں بیٹی نہیں، میں ایک بزنس ڈیل کا ذریعہ ہوں. جہاں سے دام زیادہ لگا وہیں دے دیا. مجھے لگا تھا میرے بابا نے آپ کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے. آپ بھی مجھے اچھے انسان لگے تھے، آپ کی فیملی پڑھی لکھی سمجھدار لگی تھی مجھے، مگر پھر کیا نکلے؟ اندر سے وہی کالے بھیڑیے. پہلے میں صرف سنتی تھی کہ لوگ بچوں کی شادیاں بزنس ڈیل کے طور پر کرتے ہیں، مگر اب میں نے یہ دیکھ لیا ہے. مجھے اپنے بابا سے یہ امید نہیں تھی. ماہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے بابا نے اگر یہ کیا ہے اور تمہارے بابا کے درمیان یہ بات ہوئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں رتی برابر بھی نہیں معلوم. انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تم میری بات کا یقین کرو، میں کسی بزنس ڈیل کے بارے میں نہیں جانتا کہ بابا نے ایسا ان سے کہا ہوگا. اور سچ بتاؤں تو میں تو ہمارے رشتے ہو جانے کے بعد نثار انکل کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں نے بابا سے اس بارے میں بات بھی کی تھی. ظاہر ہے اچھا نہیں لگتا، جہاں رشتہ داری ہو وہاں بزنس نہیں کرنا چاہیے. مجھے خود نہیں اچھا لگتا تھا، مگر پھر نہ جانے انکل اور بابا نے ایسا کیوں کیا. میں واقعی شرمندہ ہوں، مگر جیسا تم کہہ رہی ہو اگر ایسا بابا نے بولا ہے تو میں دل سے شرمندہ ہوں تمہارے لیے. مگر ماہا پلیز مجھے تو اتنی بڑی سزا نہ دو. میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا، اور یہ بات تھی تو تم مجھ سے بات کرتی. اس طرح گھر چھوڑ دینا مسئلے کا حل تھوڑی نہ ہے. میں کیا کرتی ذوحاب؟ آپ کو نہیں پتا مجھے کتنا دکھ ہوا تھا. میرے بابا واحد میرا خونی رشتہ ہیں، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مگر جب وہی میری بولی لگا رہے تھے تو میں اور کس پر یقین کرتی؟ میں اپنے بابا سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں. میرے بابا میرے آئیڈیل تھے، اور وہ کیا نکلے؟ ماہا پلیز، نہ جانے ان کی کیا مجبوری ہوگی. کوئی باپ اپنی بیٹی کا برا نہیں سوچتا. نہیں، انہوں نے سوچا میرے بارے میں برا. وہ ابھی تک رو رہی تھی. کیا مطلب ماہا؟ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں انکل کو میرے ساتھ رشتہ طے کرنا برا لگا؟ ذوحاب کو ماہا کی یہ بات بہت بری لگی تھی. اسے یہی لگا تھا کہ شاید ماہا کو ذوحاب پسند نہیں تھا. آپ اچھے ہیں یا برے یہ بات ایک الگ ہے. باپ کو بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے کون اچھا رہے گا، کون ان کی بیٹی کو خوش رکھ پائے گا، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں یا اقرار تو ان کے بزنس کا نقصان ہو جائے گا. مجھے اس بات نے بہت دکھ دیا ہے. اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر ماہا کے چہرے پر اب بھی کرب واضح تھا. ماہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں. اور محبت تو وہ بھی کرتی تھی ذوحاب کے ساتھ، مگر اس کی غلط فہمی نے پورا سال اس کو در بدر کی ٹھوکریں مروائی تھیں. اس پورے ایک سال میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی. ذوحاب نے کھانا آرڈر کیا تھا. کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے. ماہا، اب مجھے بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر واپس جانا ہے یا بابا کے پاس نہیں جانا؟ تو پھر میرے ساتھ میرے گھر چلو. پاگل ہو گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کیوں جاؤں گی؟ ماہا کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا. تو پھر یار کیا کروں؟ تمہیں وہاں اس سڑے ہوئے ہاسٹل میں واپس بھیج دوں؟
میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والا۔ ایسا کرو تم میرے فلیٹ پر چلی جاؤ، میں وہاں سکینہ بوا کو تمہارے پاس چھوڑ دوں گا۔ اور فلیٹ کے نام پر ماہا نے آنکھیں اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا اتنا گھٹیا لگتا ہوں میں تمہیں؟ کہا نا اپنے گھر کی ملازمہ کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ نہیں، وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر میں اس طرح آپ کے فلیٹ پر کیسے رہوں گی؟ ماہا، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ یار میرے خیال میں تمہیں اپنے گھر چلنا چاہیے، ایک دفعہ اپنے بابا سے مل لو، ان سے بات کر لو۔ پلیز، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور میں بابا سے نہیں ملنا چاہتی۔ اگر آپ مجھے فورس کریں گے تو میں پھر آپ کے ساتھ بھی نہیں رہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تو پھر اب بتاؤ، فلیٹ پر رہ لو گی؟ ہاں ٹھیک ہے، رہ لوں گی، مگر آپ اپنی ملازمہ کو ضرور بھیج دیجیے گا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میں ابھی ان کو بلا لیتا ہوں۔ ذہاب نے فون کر کے اپنے گھر سے ملازمہ کو بلوا لیا تھا اور اس کو فلیٹ پر چھوڑ کر تقریباً 1 گھنٹہ اس کے پاس ہی رہا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر کے لیے نکل آیا تھا۔ ماہا نے کتنے دنوں بعد سکون کی نیند لی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کے آنے سے پہلے ہی ذہاب آ چکا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ اسے دیکھتے ہی بولا تھا۔ گڈ مارننگ، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں، میں تو تقریباً آدھے گھنٹے سے آ چکا ہوں۔ میڈ ناشتہ بنا رہی ہے، آؤ مل کر کرتے ہیں۔ میں نے سوچا تمہارے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، اس لیے جلدی آ گیا۔ اور بتاؤ، نیند ٹھیک سے آئی تمہیں؟ ہاں، بہت عرصے بعد اتنی اچھی نیند آئی ہے۔ ذہاب نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، یہ 1 سال میں نے سمجھو کانٹوں پر بسر کیا ہے۔ کل رات پورے 1 سال بعد میں سکون کی نیند سویا ہوں، اور تمہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ مگر مجھے ایک چیز بہت بری لگی، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ حالات ہی ایسے تھے، میں کیا کرتی؟ جب میرا سگا باپ ہی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا تو پھر آپ پر میں کیسے اعتبار کرتی؟ بابا کے بعد آپ واحد انسان تھے جن کے قریب میں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اور یہاں سے نکلنے کے بعد میں بھی کتنا تڑپی ہوں آپ کے لیے، بابا کے لیے۔ وہ بہت اذیت ناک ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تم میری زندگی ہو، میرے دل کا چین ہو تم بھلا اپنی زندگی کے ساتھ بھی کوئی دغا کرتا ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن میری زندگی میں آئے ہی نہ جس دن میں تمہارے بارے میں کچھ برا کرنے کا سوچوں۔ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جائے۔ اور ماہا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ ذہاب پلیز، ایسی باتیں تو نہ کریں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ذہاب ماہا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا تھا۔ رات کو وہ اس کو فلیٹ پر واپس چھوڑ کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ ذہاب نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے دوبارہ کال کی تھی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا تھا؟ کافی دیر تک بات کرنے کے بعد ماہا کو یاد آیا تھا۔ کیا مطلب کیوں کیا تھا؟ ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے بات کرنے کو۔ پورا دن ہم نے ساتھ گزارا ہے، پھر بھی دل کر رہا تھا بات کرنے کو۔ مجھے لگا کوئی ضروری کام ہوگا۔ ماہا کی بات پر وہ حیران ہوا۔ کیا تمہارا دل نہیں کر رہا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ ذہاب نے اس سے کہی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال پوچھا تھا۔ میرا تو دل کرتا ہے جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو وہ وقت وہیں تھم جائے، اور یہ جو ٹائم تم میرے ساتھ نہیں ہوتی نا، میرا دل کرتا ہے میں بس تم سے باتیں کرتا رہوں۔ کیا تم مجھے مس نہیں کرتی؟ کرتی ہوں نا، وہ بہت آہستہ سے بولی تھی، مگر فون کی دوسری جانب ذہاب نے اس کی آواز سن لی تھی۔ تو پھر میرے پاس آ جاؤ نا ماہا، کیوں یہ دوریاں پیدا کر رکھی ہیں تم نے؟ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کب تک ہم ایسے رہیں گے؟ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کرنے کے لیے آپ کی فیملی اور میری فیملی بھی انوالو ہوگی، اور میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یار تم پاگل ہو گئی ہو، عجیب بچوں والی باتیں ہیں تمہاری۔ دیکھو مجھ سے تم نے بات کی، غلط فہمی کلیئر ہو گئی، ورنہ تم مجھ سے بھی بدگمان تھی، اور ان لوگوں سے بھی۔ اگر بات کرو گی تو ہو سکتا ہے غلط فہمی ختم ہو جائے۔ وہ اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ایسا کریں، اپنے بابا سے پوچھیں، آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور ذہاب نے جب اپنے باپ سے پوچھا تھا تو پہلے تو انہوں نے منع کیا تھا، مگر آخر کار انہوں نے سچ بتا دیا تھا، کیونکہ نثار احمد اپنے بیٹے کا رشتہ داؤد کے بیٹے کے ساتھ طے کرنے والا تھا، اور انہوں نے نثار احمد کو دھمکی دی تھی۔ بابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا 1 سال نہ جانے کون کون سی تکلیفیں سہ کر آئی ہے۔ وہ بالکل بے وقوف لڑکی ہے، اور تم اس بے وقوف کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑو اسے، لاکھوں ہزاروں لڑکیاں تم پر فدا ہیں۔
جس سے کہو گے میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گا، اس پاگل خپتی لڑکی کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بابا پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، محبت کرتے ہو تو بیاہ کر لے آؤ، مگر اب شادی کر لو۔ میں جلد از جلد تمہارا وارث دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اس کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھو 1 مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم ماہا کے ساتھ نکاح کر لو، چاہے اسے الگ گھر میں رکھ لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اب شادی کر لو۔ اگر 1 مہینے کے اندر تم نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو پھر تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اور سہاب واقعی ٹینشن میں آ گیا تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ اس نے ماہا کو شادی کے لیے منایا تھا۔ ماہا نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک صورت میں نکاح کرے گی کہ نہ اس کی فیملی شامل ہوگی اور نہ ہی سہاب کے گھر والے اس شادی میں شامل ہوں گے۔ ماہا پلیز، میری ماما کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے بغیر میں اپنی شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کے بابا نہیں ہوں گے، وہ قطعی لہجے میں بول رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ویسے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کے فنکشن میں۔ اس پر ماہا نے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ بھائی وہ ایک بورنگ بزنس مین ہے، وہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ میری منگنی پر بھی وہ میری خوشی کے لیے انہوں نے وہ سب کیا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو بہت فضول سمجھتے ہیں۔ ان کی بات بزنس سے شروع ہو کر بزنس پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے صرف بزنس پڑھا ہے اور بزنس کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام ان کو نہیں آتا۔ ماہا اور زحاب کا نکاح بہت سادگی کے ساتھ ہوا تھا۔ زحاب کے بابا نے اس کو ایک عالیشان بنگلہ لے کر دیا تھا جس میں وہ ماہا کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد زحاب کی والدہ اپنے گھر چلی گئی تھیں اور ماہا اس وقت سرخ رنگ کا بھاری لہنگا پہنے ہوئے تھی۔ وہ زحاب کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ لہنگا اور چولی زحاب کی والدہ لے کر آئی تھی۔ انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ زحاب کی بیوی کے لیے یہ ڈریس خریدا تھا۔ انہوں نے ماہا کو فورس نہیں کیا تھا کہ وہ یہ پہنے، مگر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تو ماہا کو بھی ان کو منع کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے وہ ڈریس پہن لیا تھا اور نکاح کے بعد وہ اسے زحاب کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماہا کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، نہ وہ خوش ہو پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی اس زندگی کے سب سے خاص دن کو انجوائے کر پا رہی تھی۔ کتنے ارمان تھے، کتنے پلان تھے اس کی اپنی شادی کو لے کر، اور آج اس نے خود زحاب سے کہا تھا کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ نکاح کرے گی، اور اس کی شرط پر ہی اتنی سادگی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ ماہا نے اس کو کسی بھی طرح کا اہتمام نہیں دیا تھا، مگر زحاب نے پھر بھی کمرے کو اس کے استقبال کے لیے سجا لیا تھا اور ماہا کو یہ سجاوٹ بہت پسند آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زحاب کمرے میں آیا تھا۔ وہ باہر اپنی ماما کو گاڑی تک چھوڑنے گیا تھا اور پھر وہ ماہا کے پاس آ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ماہا کو یکٹک دیکھتے رہ گیا تھا۔ اس کا اس طرح والہانہ انداز میں خود کو تکنا ماہا کے گالوں کی سرخی کو بڑھا گیا تھا۔ میں نے تو یہ امید ہی ختم کر دی تھی کہ اب کبھی میری محبت مجھے مل سکے گی، مگر دیکھو اللہ کے کام، وہ بندے کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ ہم بندوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو آج میری محبت میری محرم بن کر میرے سامنے آئی۔ I love you so much, ماہا زحاب خان. Welcome to my love life. And thanks a lot, darling. اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اس کے دونوں گال اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلکے سے چھو کر بہت نرم آواز میں بولا تھا۔ آج ماہا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی اور وہ اس کے حسن کے سامنے بہک رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آتے ہی وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہاں سے اس نے ماہا کے لیے لیا ہوا گفٹ نکالا تھا، ڈائمنڈ کا نیکلس۔ ماہا کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ میں پہنا دوں؟ وہ نیکلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ زحاب کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے پہلے ہی اتنی ہیوی جیولری پہنی ہوئی ہے، میں تو بہت تھک گئی ہوں، میں تو یہ اتارنے کا سوچ رہی ہوں۔ نہیں نہیں، ابھی مت اتارو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میرے لیے تیار ہوئی ہو، مجھے نظر بھر کر دیکھنے تو دو۔ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ تک لایا تھا۔ ماہا نے اپنے شوز اتار کر بیڈ پر پاؤں رکھے تھے۔ وہ اس کا لہنگا درست کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ ماہا اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ماہا کے دل میں جتنی بھی بدگمانیاں تھیں، مگر آج اس کو اپنے بابا شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہوا تھا، مگر پھر اس دن والا منظر جب اس کے بابا اس کی بولی لگا رہے تھے، ماہا نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیے تھے۔ زحاب اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ زحاب نے ماہا کا اس بات سے دھیان ہٹانے کے لیے بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس بکھیرا تھا۔ اس کے بے ساختہ لمس پر مایا کی آنکھیں بھاری ہوئی تھیں۔ پلیز، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز ماہا، آج مت روکو مجھے۔
اگر آج تم مجھے روکو گی تو یقین مانو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک عرصے کی پیاس ہے، اگر آج بھی نہیں بجھے گی تو مر جاؤں گا۔ ذہاب کوہنی کے بل نیم دراز اپنے سامنے لیٹی ہوئی ماہا کے ایک ایک کر کے دونوں کانوں سے جھمکے نکالے تھے، اور پھر اس کی بندیاں ہٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کی پنیں بھی نکال کر اس کے دوپٹے کو سائڈ پر کیا تھا۔ ماہا کو اس نے اٹھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ جیسے بیٹھی تھی ذہاب نے اس کے گلے سے اس کا ہار نکال کر سائڈ پر رکھا تھا۔ ماہا اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی جب ذہاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں سے چوڑیاں نکال کر سائڈ پر رکھی تھیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ اس کے بالوں میں لگی ساری پینیں نکالنے کے بعد اس کے بالوں کو ہاتھ ہلایا تھا، اور اس کے بال آبشار کی مانند اس کے شانوں پر بکھرے تھے۔ ماہا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ ذہاب نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سمیٹا تھا۔ ماہا کے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہار مانتی، اس کے سینے میں خود کو چھپاتی، اپنا آپ اس کے حوالے کرتی، آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلے دن ان کے اٹھنے سے پہلے ہی شازیہ بیگم ان کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد شازیہ بیگم نے ان کو 2 ٹکٹس دیے تھے۔ وہ لوگ 15 دن کے لیے پیرس جا رہے تھے۔ پیرس ماہا کا فیورٹ سٹی تھا، اور اس بات کا ذہاب کو پتہ تھا۔ شاید یہ اس کا ہی پلان تھا۔ یہ 15 دن کیسے گزرے ماہا کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ذہاب کی سنگت میں وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ اس دن ان کا آخری دن تھا پیرس میں۔ ذہاب اسے کب سے کہہ رہا تھا کہ وہ تیار ہو جائے کیونکہ وہ باہر گھومنے جا رہے تھے، مگر آج ماہا کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہیں جانے کو۔ ذہاب اسے 2 دفعہ جگا چکا تھا۔ اب تیسری دفعہ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر ذہاب نے اس پر سے کمبل کھینچ کر اتارا تھا۔ ماہا جو گہری نیند میں تھی ذہاب کی اس حرکت پر گڑبڑا کر فوراً اٹھ گئی تھی۔ جب پتہ ہے تم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیوں اپنی انرجی ضائع کرتی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑتے اس کی چھوٹی سی ناک کو دباتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، کم از کم بندے کی نیند کا تو خیال کریں۔ چھوڑیں مجھے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ اچھا جی، پوری رات سونے کے بعد بھی آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی؟ وہ الٹا اس کو گھورنے لگا تھا۔ پوری رات؟ پتہ ہے آپ کو پوری رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اور میں کتنا سوتی ہوں؟ تو سو لیا کرو، میں کہاں تمہیں منع کرتا ہوں۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا تھا۔ آپ سونے دیں تبھی سوؤں۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی کہ وہ اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ تو جان یہ بھی تو ضروری ہے نا، تمہیں پتہ ہے تمہارے قریب آ کر ہی تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ اس کو دوبارہ اپنی باہوں میں لیتا اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور یہ بات تو سچ تھی، وہاں کو بھی اس کی قربت میں ایک الگ ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ تو پھر آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہیں باہر جانے کو، اور میرے قریب رہیں، میں آپ کے قریب رہوں گی اور میری نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ ماں نے یہ آفر کر تو دی تھی مگر اب وہ خود ہی پچھتانے لگی تھی، کیونکہ جب وہ اس کے قریب رہتا تھا تو وہ بھلا اسے سونے ہی کب دیتا تھا، اور اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ اس کو پور پور اپنے لمس میں مہکا رہا تھا۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی تو وہ پاکستان واپس آ گئے تھے۔ ماہا ملازمہ کے ساتھ مل کر لاؤنج کی سیٹنگ کروا رہی تھی، تبھی اچانک ذہاب گھر آیا تھا۔ وہ کافی پریشان لگا تھا۔ ذہاب، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ یار ماہا، وہ نثار انکل کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو ذہاب؟ بابا ٹھیک ہیں؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے بابا کے پاس لے جاؤ۔ وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ماہا، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، اور ہم ابھی انکل کے پاس چلتے ہیں، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ ماہا کو لے کر وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا تھا۔ وہ اندر ICU میں تھے۔ ان کو کافی بڑا اٹیک آیا تھا۔ ان کی حالت کافی کریٹیکل تھی۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم تھے، اور وہ 24 گھنٹے ماہا کو 24 سالوں کی مانند لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر اس کو بابا سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پوری رات اور پورا دن اس نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی اور اپنی غلطی کے لیے معافی مانگی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے منہ موڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ اب اس سے اس کے بابا ہی چھین رہے تھے۔ وہ نماز والے کمرے میں بیٹھی جائے نماز بچھائے رو رو کر رب کے حضور اپنے بابا کی لمبی اور صحت مند زندگی مانگ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے 24 گھنٹے گزرے تھے۔ نثار احمد کو کمرے میں شفٹ کر دیا تھا مگر ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا ماہا کو اپنے بابا کے پاس بیٹھے ہوئے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے بس روئے جا رہی تھی اور ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور ماہا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ ماہا، ان کے منہ میں ہی الفاظ ٹوٹ پھوٹ رہے تھے۔ ماہا کو وہ بہت کمزور اور بہت بوڑھے لگے تھے۔ اس 1 سال کے عرصے میں وہ کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ ماہا کو اپنے آپ پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ماہا، تم مجھے معاف کر دو۔
الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر ان کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ بابا آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کو کتنی اذیت میں ڈال دیا۔ وہ اپنے بابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ ان کے کندھے کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تقریباً 3 دن کے بعد ان کو چھٹی ملی تھی اور وہ گھر شفٹ ہوئے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ کتنی ہی دفعہ ماہا سے معافی مانگ چکے تھے، اور ماہا تو ایسے ہو گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کافی دنوں سے وہ ان کے گھر ہی تھی۔ ذہاب اب اس سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ ماہا کو اندازہ تو تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، مگر اسے یقین تھا وہ اسے ضرور منا لے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ اگلے 3 دن تک ذہاب نے اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ آخرکار تیسرے دن وہ خود ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے ذہاب کو 2-3 دفعہ کال کی تھی، مگر اس نے اس کی کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ آخرکار اس نے ایک پلان بنایا تھا، کیونکہ ذہاب کو منانا بھی ضروری تھا۔ مگر تبھی وہ آیا تھا۔ سامنے ماہا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کو نظر انداز کرتا کمرے میں چلا گیا تھا، اور ماہا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ذہاب اسے ناراض ہو کر نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے مصنوعی غصے سے نوازتی اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی، جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ماہا نے اسے پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی، کیا آپ نے مجھے بالکل بھی یاد نہیں کیا؟ وہ اس کو پیچھے سے ہگ کرتی بولی تھی، مگر ذہاب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی تھی۔ ذہاب نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ اب یہ بھلا کوئی طریقہ ہے؟ پھر وہ اپنے پلان کے مطابق الماری سے ذہاب کا پسندیدہ ڈریس نکال کر واش روم گھس گئی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی جو ذہاب نے اس کے لیے پسند کی تھی، وہ پہن کر اچھی طرح تیار ہونے کے بعد باہر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی ذہاب اس وقت کہاں ہوگا، اور اس کے اندازے کے مطابق وہ ٹیرس پر کھڑا تھا۔ جب اس نے جان بوجھ کر زور سے چیخ ماری تھی تو وہ بھاگ کر کمرے میں آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا تھا اور چابی نکال کر دور پھینک دی تھی، اور اس کے سامنے ایک ادا کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اب یہ بھلا کیا مذاق تھا؟ جان نکال دی میری؟ اور جو آپ پچھلے 3 دنوں سے منہ پھلا کر میری جان نکال رہے ہیں وہ؟ ہاں تو تم بھی مجھے لفٹ نہیں کروا رہی تھی، اتنا تو بنتا تھا۔ وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے بمشکل نظریں ہٹاتا اس سے رخ موڑ گیا تھا۔ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، تعریف نہیں کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر جا کر چینج کر لیتی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے واش روم جانے لگی تھی، جب ذہاب نے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کو گہری نظروں سے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ ذہاب اس کی صدا پر فدا ہو گیا تھا۔ اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے بولی تھی۔ میں بھلا اپنی جان سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ تو بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ آج میں گھر جلدی اسی لیے آیا تھا کہ تیار ہو کر میں تمہاری طرف جا رہا تھا، اور تمہیں آج چاہے مجھے اغوا ہی کیوں نہ کرنا پڑتا، میں نے اپنے پاس لے ہی جانا تھا۔ اس کے اس انکشاف پر اس نے چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب اتنی دیر سے آپ مجھ سے یہ ڈرامے بازی کر رہے تھے؟ وہ اس سے دور ہوئی تھی، مگر ذہاب نے اسے دوبارہ کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں تو اتنی سی ڈرامے بازی بنتی تھی نا میری؟ اگر نہ کرتا ڈرامے بازی تو یہ اتنا پیارا روپ مجھے دیکھنے کو کیسے ملتا؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اسے اپنے سینے میں چھپاتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، اور وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔